حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، وہ تشریف لے گئے خانقاہ میں سہارنپور۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ کی خدمت میں حضرت نے فرمایا بیان فرمائیے، تو حضرت نے بیان کیا۔ جب بیان ہو گیا، بیان کے بعد حضرت چلے گئے، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی حضرت نے جو بیان کیا اس بیان کو ٹیپ بھی کیا نہیں، ریکارڈ کیا کہ نہیں کیا اس کو، تاکہ اس کا فائدہ نفع عام ہو۔ بتایا کہ حضرت وہ ریکارڈ تو نہیں ہو سکا، ٹیپ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس ٹیپ ریکارڈ تھا وہ چلے گئے گنگو رائے پور تھانہ بھون، تو اس لیے وہ ریکارڈ بیان نہ ہو سکا۔ یعنی حضرت کو اس کی فکر تھی کہ یہ بات صرف یہاں تک نہ رہے، دور تک بات پہنچے۔ تو وہاں پر ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا حضرت میں نے وہ بیان پورا کا پورا لکھا ہے۔ پھر حضرت کو سنایا، حضرت نے اس بیان کو پورا سنا۔ تو وہ ریکارڈ کرنے والے جو تھے وہ گنگو آ گئے تھے، تو گنگوہ میں آج وہ بیان حضرت کا پڑھا جا رہا ہے ہماری خانقاہ محمدیہ میں۔ ابھی ہم نے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم سب اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت، اس کی اطاعت کریں۔ ابھی چل رہا ہے 1444، یہ بیان ہوا 1394 ہجری میں صبح 10 بجے، یہاں مغرب بعد وہ بیان پڑھا جا رہا ہے۔ کتنی آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی، ایک دوسرے سے تعلق تھا بزرگان دین کا، کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم محدث، ان کو فکر ہے کہ بھئی حضرت کا بیان ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھائے، نفع اٹھائے۔ تو وہ بیان ریکارڈ تو اس وقت نہیں ہوا تھا، لکھا گیا تھا، لیکن آج وہ لکھا ہوا پڑھا بھی جا رہا ہے اور ریکارڈ بھی یہاں ہو رہا ہے۔ یہ تو حضرت شیخ کی ان سے محبت تھی کہ ان کے بیان کو انہوں نے کہا بھئی ریکارڈ کرنا چاہیے تھا اس کو۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دل میں کیا عظمت تھی شیخ زکریا کی، وہ یہاں ہم سب اب پڑھیں گے، سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بزرگان محترم، ہے تو بڑی زیادتی کی بات کہ حضرت شیخ کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم کچھ بات کہے، جبکہ شیخ کامل ہیں اور طالب علم کو حکم کریں بات کرنے کا، پھر مجمع ہے عمل کرنے والوں کا اور میں اس سے بھی خالی ہوں۔ تو آپ عمل کر رہے ہو اور مجھ جیسا خالی اور بے عمل آپ لوگوں کے سامنے بات کیا کہے، تو مجھے کیا اچھا لگے گا بات کہتے ہوئے، اس لیے شرمندہ ہوں آپ حضرات کے سامنے کہتے ہوئے۔ البتہ تعمیل حکم میں چند باتیں بطور تذکیر عرض کرتا ہوں، یاد دہانی کے۔ شخصیت، فرمایا اسلام نے ہدایت کی دو بنیادیں ہیں، دو بنیادوں سے ہدایت ملے گی، ایک قرآن کی اتباع اور پیروی، اور دوسرے قانون کے ساتھ شخصیت جو قرآن کے معنی مرادی کو کھولیں، اس کے معنی اور مطلب کو اچھی طرح سمجھائیں، اسے سمجھائیں اور نمونہ عمل لوگوں کے لیے پیش کریں، اور اس کے لیے لوگوں کے قلوب کو اور دلوں کو صاف کریں اور مانجھیں۔ اور ظاہر ہے کہ مانجھنا اور صاف کرنا یہ کاغذ کا کام نہیں، کتاب کا کام نہیں، بلکہ شخصیتوں کا کام ہے۔ ان کے دلوں کی گرمی لوگوں کے دلوں میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ اگر صحف آدم دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کو چھوٹی چھوٹی کتابیں دی گئی، صحف آدم دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ساتھ بھیجے گئے، صحف ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، اگر تورات اور انجیل نازل ہوئی تو اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھیجے گئے۔ یعنی صرف کتاب کافی نہیں، کتاب کو سمجھانے والا ایک معلم، ایک شخصیت بھی ہے اس کے ساتھ۔ زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام آئے۔ اسی طرح جب قرآن کریم کو نازل کیا گیا تو اس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اور شخصیت کو بھیجا گیا، تاکہ ایک طرف قرآن کی مراد لوگوں کے سامنے واضح کریں اور دوسری طرف لوگوں کے لیے نمونہ عمل بھی ہوں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو مانجھیں اور صاف کریں تاکہ ان کا تزکیہ ہو اور ان میں عمدہ اخلاق اور صاف اور اعمال تیار ہوں۔ شخصیت کا پہلا کام تلاوت، تو یہ چار کام شخصیت سے متعلق رکھے گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے امی لباس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت سے لہجہ اور طرز ادا کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور لہجوں اور طرز ادا سے صحیح معنوں کا پتہ چلتا ہے۔
اگر تعبیر کا لب و لہجہ بدل جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے، تو معنی اور حقائق لب و لہجے کی تعبیر سے بدل جاتے ہیں۔ بہت سے معنی اور حقائق طرز ادا سے متعلق ہیں، اگر لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا میں کہوں کیا بات ہے، اگر سوال کا انداز ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں کوئی بات پوچھنا چاہ رہا، کیا بات ہے، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ یہ سوال اس انداز سے ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا بات ہوئی۔ اور اسی لفظ کو میں منہ کھول کر کہوں کیا بات ہے، تو اس کے معنی دوسرے ہو جائیں گے کہ اس لفظ سے پوچھنا مقصود نہیں بلکہ کسی چیز کی بڑائی اور افضلیت کا اظہار ہے۔ واہ کیا بات ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں گنگوں میں، شیر علی مسجد میں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، کیا بات ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کیا بات ہے۔ کیا بات تو وہی کہی لیکن معنی اس کے بدل گئے، کیا بات ہے۔ تحقیری، اور اگر یہ کہا کیا بات ہے تحقیری انداز سے تو اس سے مقصود اس چیز کی تحقیر ہوگی، اور کہوں کیا بات ہے تعجب کے انداز سے تو تعجب کا اظہار ہوگا۔ تو لفظ ایک ہی ہے کیا بات ہے، لیکن لب و لہجہ بدلا تو معنی بھی بدل گئے۔ تو تعبیر کے بدلنے سے بدلتی ہے حقیقت، لیکن لب و لہجے کے بدلنے سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ اب اگر یہی لفظ کیا بات ہے کسی جگہ لکھ دیں، یہ لفظ کسی جگہ لکھ دیں تو پڑھنے والا وہی معنی اخذ کرے گا جو اس کے اندر ہوگی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں متکلم کی مراد کو مکمل سمجھ رہا ہوں، حالانکہ متکلم کی مراد کو سمجھنے کے لیے لب و لہجے کا جاننا از حد ضروری ہے۔ یہ کیا بات ہے کس وجہ سے لکھی گئی، جو بغیر شخصیت کے ممکن نہیں، کیونکہ لب و لہجہ یہ شخصیت کا کام ہے، کتاب کا کام نہیں۔ لب و لہجے کو انسان سمجھائے گا، کتاب نہیں سمجھائے گی۔ شخصیت کا دوسرا کام تزکیہ۔ تو ایک طرف انبیاء کرام علیہ السلام نے شرائع پیش کیے اور اسے پڑھ کر بتلایا، اور دوسری طرف یہ ذوات قدس نے، ان عمدہ عالی پاکیزہ انسانوں نے لوگوں کے دلوں کو مانجھا اور صاف کیا۔ صرف حلال حرام بتلاتے ہیں یہ نہیں، بلکہ دلوں کے زیغ کو، کجی کو بھی نکال دیتے ہیں۔ دلوں میں جس قسم کا اثر یا مرض ہوگا وہی اثر وہ بات سے لے گا۔ مثلا ایک شخص کے اندر نصرانیت کا غلبہ ہے تو اسے پورے قرآن کے اندر نصرانیت نکلتی نظر آئے گی۔ اسی طرح کوئی یہودی یا مشرک ہے تو وہ قرآن میں سے انہی باتوں کو نکالے گا اور پورے قرآن کی تعویل اپنے نظریے کے مطابق کرے گا۔ تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سمجھنے والے کے دل میں کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اگر دلوں کو ماننے کی ضرورت نہ ہوتی اور دلوں کو صاف کیے بغیر ہی قرآن ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتا تو یہ مناسب تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کا ایک نسخہ کعبے کی چھت پر رکھ جاتے اور دنیا بھر کے انسانوں میں اعلان عام کر دیتے کہ یہ لوگو تمہارے لیے ایک نسخہ شفاء العلیل، تمام بیماریوں کی شفا اور تمام روحانی علاج کا خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا گیا، اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ذات قدسی کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ بھیجا تاکہ ایک طرف وہ لوگوں میں تلاوت کریں اور تلاوت کے ذریعے لب و لہجہ لوگوں کے سامنے آئے اور اس سے متکلم کی صحیح مراد واضح ہو، اور دوسری طرف لوگوں کے دلوں کے زیغ کو، کجی کو دور کریں اور ان کے دلوں کو صاف کریں اور مانجھیں تاکہ سننے والا اپنی سمجھ پر نہ چلے بلکہ مراد متکلم کو سمجھ کر عمل کرے۔ انبیاء علیہ السلام کے 4 کام۔ تیسرا کام تعلیم کتاب ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم سکھاتے ہیں، اور چوتھا کام حکمت بیان کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو انبیاء کرام کے 4 کام ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے قلوب کو مانجھتے ہیں، تیسرے کتاب کی تعلیم کرتے ہیں، چوتھے اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ مدارس اور خانقاہ۔ تو اسلام میں ہدایت کے لیے 2 بنیادیں ہیں، کتاب اور دوسرے شخصیت یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہی 2 سلسلے قائم ہیں، ایک طرف قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جس کے لیے مدارس ہیں اور یہاں قرآن کی مراد، قرآن کے حقائق اور مقصود بتلائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف شخصیات جو دلوں کو مانتے ہیں اور اس کے لیے خانقاہوں کا نظام ہے۔ اسی بات کو علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلف صالحین میں یہ دستور تھا کہ وہ کتاب کا علم حاصل کرنے کے بعد مشائخ کے پاس رہتے تھے تاکہ ذہنیت درست ہو۔ اگر ذہنیت درست نہ ہوئی تو پھر وہ اصل اور صحیح راستے سے ہٹے گا۔ تو ذہن درست ہو اور اس کے اندر استقامت ہو، اس کے لیے مشائخین کی ضرورت ہے۔ تو دور اول ہی سے دونوں سلسلے چلے آ رہے ہیں، ایک طرف معلم کا اور دوسری طرف مشائخ کا، اور اگرچہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو نور علی نور، پھر کیا کہنا، دونوں چیزیں ہیں، ایک ہی جگہ حاصل ہو جائے
کہ علم بھی آ جائے، ذکر بھی آ جائے اور کتاب بھی ہو، صاحب کتاب بھی ہو۔ الحمدللہ ہمارے اکابر ان دونوں باتوں کے حامل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنی تربیت کے لیے شیخ کامل کے پاس پہنچا دیا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ دونوں سلسلے قیامت تک شریعت کے ذریعے دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ اللہ نے جاری کیا، اور دوسری طرف اللہ نے تزکیے کے لیے مربیوں کا اور مشائخ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور وجہ یہ ہے کہ قلب کے اندر حق پر عمل کرنے کا اور باطل سے نفرت کا جذبہ بغیر شخصیتوں کے، بغیر استادوں کے، پیروں کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے قانون کے ساتھ مربیوں کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے اسلام کا قانون قرآن اور حدیث ہے اور یہ حق ہے اور اس کا قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے، اسی طرح مربیوں کا موجود رہنا بھی حق ہے اور ان کا قیامت تک باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک جماعت حقہ میری جماعت میں قیامت تک باقی رہے گی اور وہی بات کہے گی جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ مظفر اور کامیاب ہوں گے۔ لوگ اسے ذلیل کریں گے لیکن وہ ذلیل نہ ہوگی، اس لیے کہ حقیقی عزت اور ذلت خدا کے یہاں سے ہے۔ من جانب اللہ عزت اور ذلت آتی ہے، حقیقی ذلت تو وہ ہے جو خدا کے دربار سے ہٹا دیا جائے، تو وہ جماعت حق پر قائم رہے گی جس کو خدا کی طرف سے عزت ملے گی، اور ذلیل کرنے والے ذلیل نہیں کر سکتے، تو وہی جماعت ہر زمانے میں قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دے گی اور وہی لوگوں کی تربیت بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس امت کو ایسے افراد ملے جو کامل تھے، جنہوں نے ایک طرف لوگوں کو تعلیم دی اور دوسری طرف لوگوں کی تربیت بھی کی۔ وہ انسان بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں یہ دونوں چیزیں میسر آ جائیں۔ ایک طرف تو ان کا ذہن منور ہوگا اور دوسری طرف ان کے دل چمک جائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل ایسے بنائے گئے تھے کہ ان کی استعداد کامل تھی، اور دوسری طرف تربیت کرنے والے کامل اور اکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے ان کی ایک نگاہی میں تربیت ہو گئی۔ لیکن جوں جوں قرن اور زمانہ دور ہوتا چلا گیا، فرقہ بندیوں کی وجہ سے ایسے شک و شبہ کا دورہ ہوا کہ اب ایسی تربیت کی ضرورت ہوئی کہ اسے خوب رگڑا جائے۔ مثلا اگر نیا برتن ہے تو اس پر صرف ذرا سا رگڑے سے کام چل جائے گا، لیکن اگر برتن پرانا ہو تو پھر ذرا سی رگڑ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اسے ماننا پڑے گا، اور وہ بھی راکھ سے نہیں بلکہ ریت سے۔ اور اگر برتن اور پرانا ہو تو پھر کنکر اور ہاتھ سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ پیر سے رگڑ کر صاف کر کے پھر رانگ لگے گا۔ اب ہمارے دل میں بھی اگر یہ ایک طرف چٹائی پر بیٹھ کر علم کا درس دے رہے ہیں تو دوسری طرف خانقاہ بھی چلا رہے ہیں، اس لیے عمل صرف علم حاصل کرنے سے نہیں آتا بلکہ اندرونی قوت سے آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاً اخلاق درست ہوں اور دل کا رخ ٹھیک ہو، یعنی راستے پر چلانا مربی کا، شیخ کا، پیر کا کام ہے، علم کا کام نہیں۔ اس لیے ایک طرف جہاں تعلیم کی احتیاج ہے اور ضرورت ہے، وہیں دوسری طرف تزکیہ باطن اور اصلاح حال کی بھی ضرورت ہے۔ تو تعلیم اور تزکیہ دونوں ہی کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے مدارس اور خانقاہ ہیں۔ فرماتے ہیں مربی شیخ کامل، الحمدللہ آپ لوگوں کو خدا نے علم کی نعمت تو عطا کی ہے، مزید نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب فرمائی کہ حق تعالیٰ نے شیخ کامل کے پاس آپ لوگوں کو پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا کرم و انعام ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سارے عالم نہ ہوں لیکن دین کا خلاصہ تو سب جانتے ہی ہیں، اور اگر بذریعہ تعبیر نہ جانتے ہوں تو باعتبار مسلمان ہونے کے اللہ نے دلوں کے اندر جو نور رکھا ہے اس کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو پہلے دل سے پوچھے اور دل سے سوال کرے، استفت قلبک، پھر مفتی سے پوچھے۔ آدمی کا ضمیر خود فتویٰ دے گا، ہر مسلمان کا ضمیر نورانیت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ گناہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، حسد وغیرہ کو نہیں فرمایا کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دل کے اندر کھٹک پیدا ہو تو وہ گناہ ہے۔ جب چوری کرنے کے لیے چور چلتا ہے تو اولاً اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی اعضاء ہیں اس سے حق و باطل کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہاتھ سے رشوت کا مال لے لے تو کانٹے نہیں چبھیں گے، ناجائز سے بھی وہی مزہ آئے گا جو جائز سے آتا ہے، اور تمام اعضاء میں حق و باطل کی تمیز نہیں ہے، صرف دل ہی وہ عضو ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی باطل کو بھی حق سمجھ جائے، لیکن جب عمل کرے گا تو فوراً اس کا دل اس کو فتویٰ دے گا۔
تو دل اصل مفتی ہے، باقی مفتی سے سوال اس لیے ہے کہ دوسروں کا منہ بند کرے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ ہے مفتی کا فتویٰ۔ مثلا کسی نے کسی کی زمین غلط دبائی، اب دل سے اس بات کے غلط ہونے کو جانتا ہے، لیکن مفتیوں سے سوال اس لیے ہے کہ وہ غلط کو صحیح کرے۔ اگر علم کا خلاصہ معلوم نہ ہو تو دل کی نورانیت تو کم سے کم ہے۔ اس کے ساتھ جو مرور زمانہ کے بعد اور غفلت کی وجہ سے بے حد میلا ہو گیا، اس کے لیے شیخ تعلیم دے گا اور مانے گا۔ فرماتے ہیں حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تواضع میں، خدا کا فضل ہے کہ اس نے ایسا شیخ عطا فرمایا کہ جو دلوں کو مانجھے اور نگرانی کرے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایسی جگہ پہنچایا جہاں علم بھی ہے اور نگرانی عمل بھی۔ تو آپ حضرات ایسے ماحول اور ایسے شیخ کے پاس رہ کر کہ جن کی پوری نگرانی ہے اور عمل میں کثرت ہے، پھر آپ ایسے آدمی سے کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیان کر دو کہ جو علم اور عمل دونوں میں ویسا ہی ہے اور خالی ہے، اور جو نہ مجاہدہ کر رہا ہے بلکہ ویسے ہی کھا رہا ہے اور پھر رہا ہے۔ اب اگر وہ کہے گا تو کیا کہے گا؟ وہ تو صرف الفاظ ہی کہے گا، بخلاف اس کے کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور شیخ کامل کی نگرانی میں عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کے حکم سے عرض کر دیے، اس امید پر کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ خدا کے بخشت جب جماعت میں ایک بھی نیک عمل والے کا عمل قبول ہوگا تو اس کے طفیل میں سب کا عمل قبول ہو جائے گا۔ گیہوں کے ساتھ کنکر بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر میں آپ حضرات کے ساتھ شریک ہو گیا کہ جہاں حق تعالیٰ آپ لوگوں کے عمل کو قبول کریں گے تو وہاں ہماری حاضری بھی اور کہنا بھی قبول ہو جائے گا۔ اگر دامن پر گرد لگ جائے تو جہاں بھی دامن جائے گا وہاں گرد جائے گی، تو دامن بننا ضروری نہیں بلکہ گرد بن جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب میں اور کیا کہوں، حضرت شیخ کے حکم سے یہ چند کلمات عرض کر دیے، اور اس معنی کر ہم بھی آپ حضرات کے ساتھ شریک تھے، غائب نہ تھے۔ بیان ختم ہوتے ہی حضرت شیخ نے فرمایا اللہ جزائے خیر دے، آپ نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ نے بھی حضرت کا یہ پورا بیان سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین کی طرح علم میں ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شیطان ہے، وہ دشمن ہے، وہ آدمی کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مدرسے والے خانقاہ کے خلاف ہیں، خانقاہ والے مدرسے کے خلاف ہیں، تبلیغ والے دونوں کے خلاف ہیں، تبلیغ والے دونوں کے خلاف ہیں۔ اب شیطان لڑائی پیدا کرتا ہے، جھگڑے پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم پر یہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ یہاں خانقاہ والے بھی ہیں اور مدرسے والے بھی ہیں اور تبلیغ والے بھی ہیں۔ اب یہاں کوئی جھگڑا نہیں، تینوں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ اب کس کو برا کہیں گے؟ اپنے آپ کو برا کہیں گے۔ کس کو برا کہیں گے؟ اپنے آپ ہی کو برا کہیں گے۔ مدرسے کو برا کہیں گے تو خود برے بن جائیں گے، مدرسے کیوں پڑھا رہے بھائی؟ خانقاہ کو برا کہیں گے بھائی کیوں یہاں ہر خود کو مجلس قائم کر رہے ہیں؟ تبلیغ کو برا کہیں گے تو بھائی کیوں چلے میں جا رہے ہیں، کیوں سال دوسرا لگا رہے ہیں، تیسرا سال لگا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے یہاں جمع کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، اس لیے ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم کا بھی، ذکر کا بھی اور تبلیغ کا بھی حق ادا کریں گے۔ علم آئے گا مدارس سے، جیسے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، ذکر آئے گا خانقاہوں سے، اور تبلیغ آئے گی راہ خدا کی نقل و حرکت اور چلت پھرت سے۔ امت کے حال احوال جب سامنے ہوں گے تبھی تو ایک درد ایک فکر پیدا ہوگا، ورنہ یہاں اگر ہم ذکر کرتے رہے تو ہم سمجھیں گے ساری دنیا ہی ذکر کر رہی، ہم یہاں اگر پڑھتے رہے تو ہم یہ سمجھیں گے بس ساری دنیا ہی پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن جب باہر جا کر دیکھیں گے ساری دنیا پڑھنے پڑھانے میں نہیں لگی ہوئی، ساری دنیا ذکر و اذکار میں نہیں لگی ہوئی۔ امت کا بڑا طبقہ ہے جو اس ماحول سے دور ہے، ان کو اس ماحول کے قریب کرنا یہ ہمارا سب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائے، ہم سب کو ذکر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علم اور ذکر کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ خانقاہیں ذکر کی مجلس ذکر کی مشق کے لیے ہے، ذکر کی مشق کے لیے ہے، مدرسے علم کی مشق کے لیے ہے، اس کی تربیت کے لیے ہیں، اور مرکز اور تبلیغ یہ اس کی مشق کے لیے ہے، ورنہ صرف چلہ مقصد نہیں، ورنہ صرف مدرسے میں 3 سال 4 سال پڑھنا مقصد نہیں، ورنہ صرف یہ یہاں کا بیٹھنا مقصد نہیں، بلکہ یہاں تو ہم مشق کے لیے آئے، ذکر تو ہمیں
24 گھنٹے کرنا ہے، رات دن صبح و شام ہر حال میں کرنا ہے۔ ہر حال میں ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ اللہ کرنے لگے تو اس کی پہلے کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے۔ تو 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس خیال اور توجہ اور دھیان یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر میرے دل سے نکل رہا ہے۔ الا اللہ جب کہیں گے تو یہ سمجھیں گے اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین میرے دل میں آ رہا ہے۔ اور جب ایک تسبیح ہو جائے لا الہ الا اللہ کی تو ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ کلمہ، یہ ایمان جو ہمیں ملا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کی محنت سے ملا، اس لیے ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ کا حق تو اللہ ہی ادا کریں گے اور اللہ ہی ان کو ان کی محنت کا صلہ اور بدلہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہی رحمت نازل کر دو، ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ ہی ان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو 2 تسبیح اس طرح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے، اور پھر 4 تسبیح الا اللہ کی پڑھیں گے، 4 تسبیح الا اللہ کی اس یقین، اس استحضار اور اس فکر کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں سما رہے ہیں۔ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔ الا اللہ 4 تسبیح اس دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں سما رہے ہیں۔ اور پھر 6 تسبیح اللہ اللہ کی اس خیال، اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ہے۔ ایمان والے کا دل ہی ہے جو اللہ کو سما سکتا ہے، آسمان زمین نہیں سما سکتے، اللہ ہی کو، اللہ کا بنایا ہوا دل، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، 2 دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے انسان میں اور وہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اللہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں ہے۔ اور پھر ایک تسبیح اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس طرح پڑھیں گے، اس خیال اور